کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل کی نظموں کا مجموعہ جس کا عنوان ہے جنگلی لڑکیوں کے نام۔ اس مجموعے سے 2 نظمیں منتخب کی گئی ہیں جن کا عنوان ہے ایک باغ اور سپر کیٹ۔ ان نظموں کی سماعت سے پہلے قمر جمیل کی نظموں کے مجموعے جنگلی لڑکیوں کے نام کا ایک مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ اس تعارف کے بعد آئندہ اس کتاب کے پبلشر کولاج پبلیکیشنز کے بارے میں کچھ معلومات مہیا کی جائیں گی۔ تو پہلے سماعت فرمائیے جنگلی لڑکیوں کے نام ایک مختصر تعارف۔ اس مجموعے میں وہ نظمیں شامل ہیں جو نثری نظمیں لکھنے والے اولین لوگوں کو نثری نظم کی طرف راغب کرنے اور مخالفت پر اکسانے کا باعث بنی، اور جس کی وجہ سے قمر جمیل نے اپنے اس نظموں کے مجموعے کا انتساب ان لوگوں کے نام معنون کیا جنہوں نے قمر جمیل کی نثری نظمیں سن کر انہیں اپنا دشمن قرار دیا اور اپنی غیبت کا نشانہ بنایا، اور قمر جمیل کو جدیدیت کا ایک علم بردار سمجھ کر جتنا چاہا مذاق اڑایا، اور پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایسا چراغ آ گیا جو کبھی ان کے گھروں میں ان کے بچے شاید کیا یقیناً بجھنے نہیں دیں گے۔ اس انتساب کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جنگلی لڑکیوں کے نام کا سرور ان کے بیٹے کاشف جمیل کا بنایا ہوا ہے، جو کہ پیشے کے اعتبار سے کمپیوٹر انجینئر ہیں اور شوقیہ پینٹنگ کرتے ہیں اور امریکہ میں مقیم ہیں۔ اس مجموعے کی قیمت 995 روپے ہے اور اسے کولاج پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا ہے۔ جنگلی لڑکیوں کے نام میں قمر جمیل کے 2 مضامین بھی شامل اشاعت کیے گئے ہیں جن کا موضوع پروز پوئم کا معیار اور نثری نظم اور ہمارا کلچر ہے۔ اس مجموعے میں قمر جمیل کی 55 نظموں کو شائع کیا گیا ہے، جس میں قمر جمیل کی شورائے آفاق نثری نظم سپر کیٹ بھی شامل ہے۔ جنگلی لڑکیوں کے نام کولاج پبلشرز لاہور نے شائع کیا۔ واضح رہے کہ اشاعتی ادارہ کولاج لاہور اشاعتی امور کی انجام دہی بہت ہی اچھے اور معیاری انداز سے سر انجام دے رہا ہے، اور اپنی ادبی خدمات کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کامیابی سے اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، اور کولاج اب تک تقریباً 60 کتابیں شائع کر چکا ہے، جن میں سینئر ادیبوں کے ساتھ ساتھ نوجوان اور ابھرتے ہوئے تخلیق کاروں کی کتابیں بھی شائع کر رہا ہے۔ ثروت حسین، قمر جمیل، نسرین انجم بھٹی، افضال احمد سید، محبوب خزاں، احمد جاوید، ادریس بابر، شناور اسحاق، محسن چنگیزی، شاہد ذکی، فیصل ہاشمی، احمد شہریار، حماد نیازی اور دیگر ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات کولاج سے شائع ہو کر قارئین تک پہنچ کر پسندیدگی کی سنت حاصل کر چکی ہیں۔ حماد نیازی کے مطابق ان کے ادارے کولاج پبلیکیشنز نے تراجم کا ایک کتابی سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ کولاج پبلیکیشنز کے حماد نیازی کے مطابق ان کی خواہش ہے کہ پورے پاکستان میں ادبی معیاری کتب کی ترسیل اور معیاری ادبی تقریبات کا سلسلہ جاری رہے، اس کے لیے وہ دن رات سرگرم عمل ہیں۔ قمر جمیل کی نظموں کا مجموعہ جنگلی لڑکیوں کے نام سے جو 2 نظمیں منتخب کی گئی ہیں، ان کے نام ایک باغ جو کہ صفحہ نمبر 17 اور سپر کیٹ صفحہ نمبر 81 پر شائع کی گئی ہیں، انہیں سماعت فرمائیے۔ دوسری منتخب نثری نظم جس کا عنوان ہے سپر کیٹ، سماعت فرمائیے۔ میرے گھر کے دروازے پر ایک اندھی بلی رہتی ہے جو مجھ سے کہتی ہے میں آؤں، رات گرج گرج کر برستی ہے، روشن دان میں گوریا سپنے دیکھتی ہے، گھر کے آنگن میں سمندر ہے اور سمندر میں
सूरज की गगरी डूब रही है। रात इतनी भयानक है, घर की दीवारों पर कांच के टुकड़े और सैयारों की आवाजें पहरा देती हैं। झींगर तलने की खुशबू कमल से कहती है, गौतम अंदर आने वाला है। निर्वाणा के मानने वालों से कहने वाला है, बरगद की छांव लालच की धूप से बेहतर है। अहमक मेरे साथ रहकर भी अहमक रहता है। चमचा क्या जाने शोरबा कैसा होता है। हाउसिंग कॉलोनी से सरों के मीनारों की काली काली आवाजें आती हैं। घर की बत्तियां बुझ जाती हैं, बच्चे डर जाते हैं। रात गरज गरज कर बरसती है, रोशनदान में गोरिया सपने देखती है। खाने आजम का साया दीवारों पर दौड़ता है। घर की बत्तियां जल जाती हैं और मिसलिनी की बाहों में इटालियन लड़कियां हफ्सा को घूरती हैं। रात बरहना हाथों से मेरे घर की दीवारों को लिपटाती है। ड्रेसिंग रूम में रोमन जनरल आते हैं। क्लोपेट्रा के खून में ख्वाहिश दौड़ती है। एंटोनी इश्क़ पेचा की बेलों में सोता है। आतिशदान की गर्मी मम्मी के मुर्दा नाखूनों में सो जाती है। टॉयलेट में सूफिया अपने बरहना जिस्म से खेलती है। टेलीविजन पर जासूसी हीरो के पीछे कुत्ते भागते हैं। चांद पे जाने वाला पहला हीरो डिनर खाता है। लाइका नाचती रहती है। किचन से कॉफी की खुशबू आती रहती है। मेरे घर में वो बच्चे भी रहते हैं जो आने वाली सैकड़ों सदियों में पैदा होंगे। मेरे घर के रहने वाले मुझसे पूछते रहते हैं, तेरे घर के दरवाजे पर ये कैसी बिल्ली रहती है जो हमसे पूछती रहती है, मैं आऊं मैं आऊं। क्या तेरे घर के रोशनदान में गोरिया सपने देखती रहती है, मैं आऊं मैं आऊं। क्या तेरे घर में चूहे रहते हैं, मैं आऊं मैं आऊं। तहरीर और आवाज़ो पेशकश ज़फ़र जमील।